دوستو، نیوکلیئر پاور پلانٹ سے ہونے والے حادثات کے بارے میں تو آپ کو علم ہوگا ہی کہ جب یہ حادثے ہوتے ہیں تو یہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں اور ان سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ فوکوشیما پاور پلانٹ کا یہ حادثہ کب، کیسے اور کیوں پیش آیا، اس سے کتنا نقصان ہوا، جاپان نے کیسے اس کو کنٹرول کیا اور آج کل اس حادثے کے مقام پر کیا ہے، اور اس کے علاوہ باقی ممالک نے اس پر کیا رد عمل دیا، یہ تمام معلومات آج ہم آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ فوکوشیما نیوکلیئر پاور پلانٹ دنیا کے 15 بڑے پاور پلانٹس میں شمار ہوتا ہے۔ شروع سے ہی اس پاور پلانٹ میں نیوکلیئر ایکسپیریمنٹس تو ہوتے ہی تھے، اس لیے رسک اور خطرے کا فیکٹر تو تھا ہی۔ فوکوشیما نیوکلیئر پاور پلانٹ میں کل 6 ری ایکٹر تھے۔ حادثے کے وقت ری ایکٹر 1، 2، 3 بالکل نارمل حالت میں چل رہے تھے۔ اچانک 2:40 پر زمین ہلنا شروع ہوئی۔ ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 9.1 تھی۔ ایک پاور پلانٹ میں نیوکلیئر ری ایکٹر اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ وہ زلزلے کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہ ایک غیر معمولی زلزلہ تھا جس کی وجہ سے ری ایکٹر نمبر 1، 2 اور 3 اچانک شٹ ڈاؤن ہو گئے۔ ظاہر ہے جب یہ ری ایکٹر مکمل طور پر بند ہو گئے تو ان کا کولنگ سسٹم بھی بند ہو گیا، لیکن پریشان کن بات یہ تھی کہ ان ری ایکٹرز میں نیوکلیئر ری ایکشنز ابھی بھی جاری تھے اور ری ایکٹر کا ٹمپریچر مسلسل بڑھ رہا تھا۔ نیوکلیئر ری ایکٹر کے کولنگ سسٹم کو بحال کرنے کے لیے بیک اپ پر رکھے گئے ڈیزل جنریٹرز کو آن کیا جاتا ہے۔ ڈیزل جنریٹرز کو آن کرنے کے بعد حالات کچھ حد تک تو کنٹرول میں آ جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے فوکوشیما نیوکلیئر پاور پلانٹ کے باہر حفاظتی دیوار سے سونامی کی ایک لہر ٹکراتی ہے، جس کی وجہ سے پانی نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ نیوکلیئر ری ایکٹر 1، 2 اور 3 کے بیک اپ جنریٹرز ٹرپ کر جاتے ہیں۔ ایسے میں نیوکلیئر ری ایکٹر 6 کے ڈیزل جنریٹر کو آن کیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے نیوکلیئر ری ایکٹر 1، 2 اور 3 کے کولنگ سسٹم کو بحال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے میں اچانک سونامی کی ایک دوسری لہر آتی ہے۔ اس لہر کی وجہ سے پانی پورے نیوکلیئر پاور پلانٹ میں داخل ہو جاتا ہے۔ نیوکلیئر ری ایکٹر 1، 2 اور 3 کے بیک اپ جنریٹرز تو پہلے سے ہی خراب ہو چکے تھے، لیکن اب نیوکلیئر ری ایکٹر 6 کا واحد چلنے والا جنریٹر بھی خراب ہو جاتا ہے۔ فوکوشیما نیوکلیئر پاور پلانٹ میں کام کرنے والے ورکرز کے لیے اب حالات کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ باہر سے بیک اپ جنریٹرز لانے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن اتنے شدید زلزلے کے بعد آمد و رفت کے مسائل کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے ارد گرد 20 کلومیٹر تک کے ایریا کو مکمل طور پر خالی کر دیا گیا تھا۔ 12 مارچ 2011 یعنی زلزلے کے ٹھیک ایک دن بعد ری ایکٹر 1 کی بلڈنگ سے ہائیڈروجن گیس خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ نیوکلیئر ری ایکٹر 1 کی بلڈنگ مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے۔ 14 مارچ 2011 کو ری ایکٹر 2 اور 3 میں بھی زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور ان کی بلڈنگز بھی مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے۔ ری ایکٹر نمبر 4 حادثے کے وقت تو بند تھا اور بالکل سٹینڈ بائی حالت میں تھا، لیکن یہ ری ایکٹر 1، 2 اور 3 کے بالکل قریب تھا اور اس میں بھی فیول کو سٹور کیا گیا تھا۔ 14 مارچ کو ہی ری ایکٹر نمبر 4 میں بھی ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ فوکوشیما نیوکلیئر پاور پلانٹ کے 4 ری ایکٹرز مکمل طور پر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس حادثے کی وجہ سے اور خطرناک ریڈیشن سے بچنے کے لیے تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی۔
کسی بھی نیوکلیئر پاور پلانٹ کے کولنگ سسٹم کو ایکٹیو رکھنے کے لیے بہت زیادہ پانی درکار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیوکلیئر پاور پلانٹ زیادہ تر کسی دریا یا سمندر کے کنارے ہی بنایا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ فوکوشیما نیوکلیئر پاور پلانٹ کو بھی پیسیفک اوشن کے بالکل ساحل پہ بنایا گیا۔ ان نیوکلیئر ری ایکٹر کے ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے ان کو پانی سے ٹھنڈا کیا جاتا تھا۔ یہی پانی سمندر میں جاتا تھا اور یہ کوئی عام پانی نہیں تھا، اس میں خطرناک ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز تھے۔ ان نیوکلیئر ری ایکٹر سے نکلنے والا تابکار مادہ جب سمندر میں داخل ہوا تو یہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنگلی حیات کے لیے بھی خطرناک حد تک نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک کے لیے اس کا حل نکالنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ نیوکلیئر ری ایکٹر کو ٹھنڈا کرنے والا پانی اسپیشل طریقوں سے ٹریٹ کیا جاتا تھا اور یہ پانی صاف ہونے کے بعد ہی سمندر میں داخل ہوتا تھا۔ 2013 میں فوکوشیما نیوکلیئر پاور پلانٹ کے تمام یونٹس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ نیوکلیئر پاور پلانٹ اس حد تک خطرناک ہو سکتے ہیں، یہ دیکھ کر جرمنی نے 2011 میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ 2022 تک اپنے تمام نیوکلیئر پاور پلانٹ کو بند کر دے گا۔ آج یعنی 10 سال بعد بھی فوکوشیما نیوکلیئر پاور پلانٹ کے ارد گرد کا علاقہ ریڈیو ایکٹیویٹی کی زد میں ہے۔ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے ارد گرد کا 20 سے 30 کلومیٹر ایریا بالکل خالی ہے۔ اس جگہ اب نہ کوئی انسان رہ سکتے ہیں اور نہ ہی جانور۔ اس ایریا کو نارمل حالت میں آنے کے لیے اب بھی مزید 40 سال درکار ہیں۔ جاپان کی ایک عدالت نے ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی کے 3 افسران کو اس حادثے کا ذمہ دار ٹھہرایا، لیکن بعد میں ان کو یہ کہہ کر بری کر دیا کہ یہ تو ایک نیچرل ڈیزاسٹر تھا۔ اس حادثے کے وقت نقل مکانی کرتے ہوئے ریڈیو ایکٹیویٹی یعنی تابکاری کی وجہ سے کئی لوگوں کی موت ہوئی۔ دنیا میں آج بھی کئی ممالک جیسے امریکہ، روس، چائنا نیوکلیئر پاور پلانٹس کی مدد سے بجلی بنا رہے ہیں، لیکن یہ نیوکلیئر پاور پلانٹ اس حد تک خطرناک ہو سکتے ہیں اور ان سے اتنی تباہی ہو سکتی ہے اور اس کا رسک بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ کے خیال میں باقی ممالک کو بھی جرمنی کی طرح اپنے نیوکلیئر پاور پلانٹس کو بند کر دینا چاہیے یا نہیں؟ یہ سوال ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں۔